جی خواتین حضرات السلام علیکم. آج کی یہ شارٹ ویڈیو بیسیکلی ایک ڈیمانڈ کے تحت بنائی جا رہی ہے. کافی عرصے سے کچھ لوگوں کا تقاضا تھا کہ اپنے بارے میں تعارف کرایا جائے تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں پتہ چل سکے کن صاحب سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اس سلسلے میں آج گفتگو ہوگی. اپنا تعارف کرانا اس حوالے سے ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے کہ اس میں اپنی حسنات اپنی اچیومنٹس خود اپنے منہ سے بتانی ہوتی ہیں. تو میرے لیے ذرا مشکل مرحلہ ہے. بہرحال ایک ڈیمانڈ ہے، تقاضا ہے، اس کے مطابق میں ہلکی سی کوشش کرتا ہوں. اس کے لیے میرا نام شاہد رشید ہے اور تقریباً 30 سال سے زیادہ عرصے سے میں فیملی فزیشین یا جنرل پریکٹیشنر کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اس کا آغاز تو ویسے ہوا جیسے نارمل ہوتا ہے. میڈیکل کالج میں انسانی جسم کے اسٹڈی کے لیے انیٹمی فزیولوجی پڑھی گئی. پھر اس کے بعد جو بیماریاں ہوتی ہیں اس حوالے سے پیتھولوجی پڑھی گئی. اور اس کے بعد بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ان چیزوں کو سمجھ لیا گیا ہے، انسانی جسم کو اور بیماری کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیا ہے، تب اس سے نکلنا کیسے ہے، اس کے لیے کیا ٹولز اپلائی کیے جائیں. یہ مرحلہ آیا تو میرے سامنے 2 آپشنز تھی. ایک آپشن تو یہ تھی کہ جو نارمل کنونشنل کیمیکل میڈیسن ہے وہ اپلائی کی جائے، یا پھر اس کے برعکس نیچرل اور ہولسٹک اپروچ اپلائی کی جائے. جب میں نے کنونشنل میڈیسن کو کیمیکل میڈیسن کو اسٹڈی کیا تو اس پہ جہاں بہت اچھی چیزیں ہیں وہاں پہ 2 بہت بڑے ویک ایریاز نظر آئے، جس سے میں نے دیکھا کہ پیشنٹ متاثر ہو بھی رہے ہیں اور ان کے بہت زیادہ چانسز ہیں متاثر ہونے کے. ایک ویک ایریا نظر آیا کہ اس کیمیکل میڈیسن میں بیسک روٹ کاز جو ہے بیماری کا، جو اس کی بنیادی وجہ ہے، اس کو اٹینڈ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے جو سمپٹمز ہیں جو فروٹ کی شکل میں پھل نکلے ہوتے ہیں ان سمپٹمز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ روٹ کاز وہی موجود رہتا ہے تو بیماری کمپلیکس سے کمپلیکس ہوتی چلی جاتی ہے اور الٹیمیٹلی سفر پیشنٹ کرتا ہے. تو ایک تو یہ بھی کہ یہ نظر آیا. دوسرا تھا کہ کیمیکل میڈیسن کے ناطے ان کی بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ کو کئی تہ در تہ نئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اس وجہ سے بڑا سوچ سمجھ کے دیکھا کہ نہیں، جو نیچرل میڈیسن ہے اس پہ اس طرح کے ویک ایریاز نہیں ہیں. تو اس کے مطابق پھر میں نے ہومیوپیتھی کو سلیکٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امریکہ سے یونیورسٹی آف منیسوٹا سے مجھے ہربل میڈیسن اسٹڈی کرنے کا اتفاق ہوا. اور وہیں پہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے ہربل انٹیگریٹو تھراپیز کا سبجیکٹ ہے، تو بھی میں نے وہاں سے پڑھا. اور ایسے ایک مائنڈ سائنس کے حوالے سے بہت ہی اچھے وہاں پہ تھیراپیوٹک سبجیکٹ آیا ہوا ہے گائیڈڈ امیجری. گائیڈڈ امیجری میں نے وہیں سے یونیورسٹی منیسوٹا سے کوالیفائی کیا. اس کے علاوہ ایک اور مائنڈ اور سپر انرجی کی لائن ہے ریکی، مجھے آسٹریلیا سے اس کا کورس کرنے کا اتفاق ہوا. تو جو چیزیں اڈاپٹ کی تو اس کے مطابق پھر گریجولی میں نے آگے بڑھنا شروع کیا. اور اس سے امریکہ کے اندر مختلف پروفیشنلز کی ایسوسیشنز بنی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا امریکن ہارٹ ایسوسیشن ہے AHA کے نام سے، امریکن ڈائبٹیز ایسوسیشن ہے جو ADA کے نام سے کہی جاتی ہے. ان ایسوسیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ مختلف پروفیشنل جو ہیں اپنے اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہیں. کوئی چیلنج کیس آتا ہے تو اس کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے، اور اس طرح اگر ریسرچز نہیں آتی ہیں تو وہاں پہ شیئر ہوتی ہیں. تو اسی طرح وہاں پر ایک بڑی اچھی ایسوسیشن ہے امریکن ہولسٹک ہیلتھ ایسوسیشن AHHA. میں نے اس کو دیکھا، میں نے اپنا پروفائل میں سینڈ کیا، اپنا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بتایا، انہیں اپنے ایکسپیرینس بتایا. تو وہ they were kind enough to give me their membership. اور میں اس طرح فرسٹ پاکستانی ہوں جو وہاں پہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ فرسٹ پاکستانی ان کا ممبر بننے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا. باہر یہ چیزیں تھی جو کہ ایک پروفیشنل انداز میں بڑھانی تھی اور اس حساب سے میں آگے چلتا چلا گیا. اس کے بعد پھر پریکٹس ہوتی رہی. لیکن پریکٹس جو میں کرتا رہا اس کے اندر انسان کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ جو چیزیں سیکھی ہوتی ہیں انسان کی، وہ چیزیں ہمیشہ ہیلپ فل رہتی ہیں. تو میرا لکیلی بیک گراؤنڈ کچھ ایسا رہا کہ پاکستان ایئر فورس میں
کوئی 14 ایئرس 14 سال کے قریب مجھے سرو کرنے کا وہاں موقع ملا. تو وہاں پہ کوالیفائڈ فلائنگ انسٹرکٹر کے طور پہ بھی مجھے آنر ملی اس طرح سرو کرنے کی. وہاں پہ جیسے آپ معلوم ہے فلائنگ اٹ سیلف بہت تھرلنگ قسم کا پروفیشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ڈیمانڈنگ بھی ہے اور بہت چیلنجنگ پروفیشن ہے. تو اس طرح کی جب لائف ہے, اس طرح کی جو اسٹائل ہے وہاں پر, اس کو کور کرنے کے لیے وہاں بہت اسٹرانگ قسم کے ایس او پیز ہوتے ہیں, بڑے سسٹمیٹک اپروچ ہوتی ہے کہ اس طرح کرنا ہے, اس طرح نہیں کرنا ہے, یہ ایسا لازمی کیا جائے گا. ایک ایک اسٹیپ جو ہے بڑا سسٹمیٹک اور سائنٹیفک بیسس پہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح کی جب لائف گزاری تو اس سے میں نے کئی چیزیں اچھی اخذ کی زندگی میں نے اپلائی بھی کی. انہیں میں سے 2 چیزیں تھیں جو مجھے میڈیکل پروفیشن میں بھی ہمیشہ کام آئی اور اس کو میں فالو بھی کرتا ہوں. ایک یہ تھا کہ اگر کوئی چیز آپ نے پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے, کسی بات پہ عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے آپ کو, تو اس میں اس کو آپ ایک ریشنل اپروچ رکھیں, ریشنل تھنکنگ ہونی چاہیے. یعنی اس کو سمجھا جائے کہ ایسا کیوں ہے, مجھے کیوں کرنا ہے, کیا ریزن کیا ہے ایسا کرنے کی, اور جب اسے کیا جائے گا تو اس کی کیا کیا ایڈوانٹیجز ہوں گے, اور اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو کیا کیا پرابلم آ سکتی ہیں. جب اس طرح ریشنل تھنکنگ کے ساتھ کسی چیز کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو وہ رستہ پھر بڑا آدمی کنوکشن کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ریزلٹس بھی بڑے اچھے ملتے ہیں. تو ایک تو یہ اپروچ ہے جو میں نے بعد میں میڈیکل پروفیشن میں اپلائی کی. اور دوسری چیز جو وہاں سے سیکھی میں نے وہ یہ تھی کہ انسان کے اپنے فیصلے ایویڈنس بیس ہونے چاہیے. مطلب کوئی رستہ آتا ہے, کوئی اپروچ ہے جو اپنے فیصلہ کرنے کے ادھر جایا جائے یا ادھر جائے, تو جو بھی اس وقت حقائق ہیں, زمینی حقائق ہیں, اس کے بارے میں جتنا بھی آپ ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں اس کو اکٹھا کر کے تو پھر اس کے بارے میں اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے, نہ کہ اپنے جذبات میں آ کے اپنی انکلینیشن کے مطابق فیصلہ کر لے یا کسی تعصبات کی بنا پہ. تو جب ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زیادہ اچھے ریزلٹس دیتے ہیں. تو یہی چیزیں میں نے ادھر اپلائی کی. مثلاً میڈیکل پروفیشن میں اگر ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں مثلاً ڈائبٹک پیشنٹس کا, ان کو کہتے ہیں کہ لائف لانگ ڈیزیز نہیں ہے, اس پہ بیماری سے انسولین سے بالکل جان چھوٹ جاتی ہے, آپ یہ ٹرائی کریں, آپ ٹریٹمنٹ کرائیں. جب ٹریٹمنٹ کرانے آتے ہیں تو انہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ جو کیمیکل میڈیسن لے لیں وہ ایک دم سے چھوڑ دیں. دیٹ از ناٹ اے کریکٹ ڈیسیژن, ناٹ ایٹ آل. بلکہ انہیں اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے, ٹریٹمنٹ کے پروسیس سے, اور ساتھ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈیلی اپنے جو شوگر اسے چیک کرنا شروع کر دیں اور اس کا چارٹ بنائیں. جب چارٹ بنائے گا آپ ہفتہ 10 دن میں دیکھیں خود ہی کہ شوگر نیچے آنی شروع ہو گئی ہے. اسی میڈیسن, اسی کیمیکل میڈیسن, اب شوگر اتنی زیادہ لو ہو رہی ہے کہ وہ میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ایسی ایویڈنس آ جائے, ایسا ڈیٹا سامنے آ جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیں. بہرحال یہ چیزیں تھیں جو کہ میں نے وہاں سے ایف او سے سیکھی اور اس کو میں نے ادھر اپلائی کیا اور الحمدللہ بہت اچھے اس کے ساتھ آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ, اور اچھے ریزلٹس ملتے رہے. انہی چیزوں کی وجہ سے یہ بھی ایک چیز میرے اندر آئی کہ کوالٹی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے, اور there is no end to it, sky is the limit. کوالٹی میں اگر آپ جائیں تو کسی بھی جگہ پہ اینڈ نہیں ہے اس کا. تو اس کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اس کے جو نئی ریسرچز آ رہی ہیں, جو ریفریشر کورسز ہیں میڈیکل سائنس کے, وہ اٹینڈ کیے جائیں. اس میں پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشنز PAFP کے نام سے بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان میں, فیملی فزیشنز کے ایسوسیشن. یہ اپنے مختلف کورسز کرتے رہتے ہیں, مختلف سیمینار ہوتے ہیں ان کے میں نے کافی ریگولرلی اور ایک سمجھتے ایسے کہ مستقل طور پہ ان کے جو بھی ریفریشر کورسز ہوتے تھے میں کافی اٹینڈ کرتا رہا. اسی طرح ایک ادارہ, اچھا ریسرچ ادارہ ہے شوکت خانم ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر ہے. ان کے بھی یہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ لوگ بلاتے ہیں میڈیکل پروفیشن کے, اور ان کے ذریعے پہ یہ ڈسیمینیٹ کرتے ہیں نالج. یہاں بھی مجھے اتفاق ہوا اٹینڈ کرنے کا. اس طرح ہارورڈ میڈیکل اسکول ہے, بہت ہی ریپیوٹیڈ اسکول ہے, اس سے آن لائن مجھے مستفید ہونے کا موقع ملا, وہاں سے میں نے کورس کیا. اور اس طرح کئی اور ادارے ہیں جہاں سے میں مستقل طور پہ کرتا رہا ہوں اور کرتا رہتا ہوں. یہی ایک اچھی اپروچ ہے اور اسی کو اڈاپٹ کرتا ہوں. اس اپروچ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے, ان اداروں سے مستفید ہونے کے ساتھ مجھے ایک بہت ہی رچ ایکسپیرینس گین ہوا. وہ تھا یونائٹڈ عرب ایمریٹس, دبئی میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا. UAE میں نیچرل میڈیسن پہ کام کرنا اٹس ناٹ دیٹ سمپل. وہاں پہ منسٹری آف ہیلتھ جو ہے ان کے اپنے ایگزامس ہیں, بڑے اسٹرکٹ قسم کے ایگزامس ہیں. پوری دنیا سے لوگ وہاں جاتے ہیں, اپنے اپنے ملکوں سے کوالیفائی ہو کے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, لیکن انہیں پریکٹس اسی وقت الاؤ ہوتی ہے جب وہ منسٹری آف ہیلتھ کے وہ ایگزامس کلیئر کرتے ہیں. تو میں بھی اسی پروسیس سے گزرا, الحمدللہ ایگزامس کلیئر ہوئے. اور پھر وہاں پر ایک بڑا ہی اچھا میڈیکل سینٹر تھا, وہاں پہ مجھے سینئر میڈیکل آفیسر کے طور پہ کئی سال کام کرنے کا موقع ملا, اور وہاں سے بھی کافی اچھی لرننگ ہوئی.
تو یہ تو میرا بیک گراؤنڈ ہے. ابھی جو اپروچ ہے یہاں پہ پریکٹس ہو رہی ہے، وہ جنرل پریکٹیشنر ہونے کے ناطے اوور آل تو پوری کمپلیٹ باڈی کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کی ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب کچھ ریسنٹلی میں نے چند ایک چیزوں پہ فوکس کر دیا ہے جس پہ زیادہ لوگ متاثر بھی ہیں اور زیادہ بیچارے پرابلمس ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے گمبھیر سے گمبھیر بیماریوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ 3 ایریاز ہیں. نمبر 1 از اوبیسٹی یعنی موٹاپا، نمبر 2 از ڈائبٹیز یعنی شوگر، اور نمبر 3 از ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر. یہ 3 بیماریاں ہیں جن کی آگے کئی قسم کی اور کمپلیکیشن ہوتی ہیں اور بندہ جو ہے مریض جو ہے ہارٹ پیشنٹ بن جاتا ہے اور کئی اور پرابلم آ جاتی ہیں، جوائنٹس کی پرابلم آ جاتی ہیں. تو بیسیکلی 3 چیزوں کو ہم اٹینڈ کرتے ہیں اور پھر سب سے زیادہ خوشی کا جو پیغام دیتے ہیں مریض کو وہ یہ ہے کہ اس مایوسی سے نکلے کہ یہ لائف لانگ ڈیزیز ہے، ساری عمر میں نے اس کے اندر گزارنی ہے، صرف دوائیوں کے سہارے چلنا ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. 100% شیورٹی کے ساتھ کہا جاتا ہے ایسا قطعاً نہیں ہے. اس کے لیے بہت نئی ریسرچز آ چکی ہیں اور اس کے مطابق ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. اور اس میں زیادہ تر ہمارا فوکس جو ہے وہ 70 to 80% وہ ڈائٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ہوتا ہے اور 20 to 30% جو ہے میڈیسن، اور وہ بھی نیچرل میڈیسن دیتے ہیں. اور اس میں اتنے اچھے الحمدللہ ریزلٹس ہیں کہ لوگوں کو مائنڈ کا گرپ کیا گیا ہے، ان کو اس سے نکلنے کی طرف نہیں لایا جاتا ہے، انہیں مایوسی کی طرف ڈالا گیا ہے. تو انہیں ایک حوصلہ دینے کے لیے ہم اسپیسیفکلی یہاں بولتے ہیں کہ آپ اپنا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کریں. اگر آپ کو نہیں حوصلہ بنتا تو آپ یہ سوچیں کہ آپ جو ڈاکٹرز کی فیس ہے، جو ہاسپٹل کے ایکسپینسز ہیں، وہ ٹھیک ہونے کے بعد ادا کریں. اگر آپ یہ آپشن چاہتے ہیں تو اسے فالو کریں، اگر کانفیڈنس پہلے ہی ہے تو آپ نارمل پروسیجر کے مطابق کریں. تو بہرحال یہ ایک میرا بریف سا انٹروڈکشن تھا، بیک گراؤنڈ تھی، اور ابھی جو آج کل ہم کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ چند باتیں تھیں. آپ نے سنا، اگر پسند آیا ہو دوسروں سے بھی شیئر کیجیے. اور تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم بینگ. اللہ حافظ.